جے صاحب سر منگے باہو، ہرگز ڈھیل نہ کریے ہو۔ نام سنا سنا سا لگا، پھر روشنی ہو گئی، یہ تو ہمارے باپ کا قاتل ہے، جتنا مول لگتا ہے دے دو، اس قیدی کو لے لو اور اپنا دل ٹھنڈا کر لو۔ بھائی کی تجویز نے دل میں گھر کیا اور وہ قیدی کو لے کے گھر آ گئے۔ یہ خبیب بن ادی تھے۔ بدر کی جنگ میں حارث بن عامر ان کے سامنے آیا اور جان سے محروم ہوا۔ حارث کے بیٹوں کو باپ کی موت کا علم ہوا تو غم میں ڈوب گئے۔ غم کے بدل چھٹے تو انتقام کی آرزو دل میں پلنے لگی، لیکن انتقام کی بھلا کیا صورت ہو، یہ سوچ کے مایوسی غالب آ جاتی۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی تو خبیب بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کی طرف لوٹ گئے کہ وقت کے ایک بڑے عابد تھے۔ دن گزرتے گئے، ایک روز ایک مہم کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا گروہ بھیجا۔ خبیب بن ادی بھی اس کا حصہ تھے۔ کفار کو سن ہو گئی تو ان کے پیچھے نکلے۔ یہ بنی لحیان تھے، مکے کے نواح کے باسی۔ تیر انداز ڈھونڈ ڈھونڈ تک ہارے مگر نشان نہ ملا۔ ایک کے بہت قیافہ شناس اور کھوجی تھا، رکا اور چونک پڑا، کھجور کی گٹھلی دکھائی دی اور ہاتھ میں لیے سوچتا رہا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، ان گٹھلیوں کی راہ راہ چلے آؤ۔ وہی ہوا کہ 10 کے 10 افراد نظر میں آ گئے۔ صحابہ نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ امیر نے حکم دیا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ، لیکن یہ بہت زیادہ تھے سو گھیرے میں آ گئے۔ کفار نے پیشکش کی کہ خود کو حوالے کر دیں تو جان بچ جائے گی۔ امیر قافلہ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مشرکین کی پناہ سے موت کی پناہ اچھی سمجھتا ہوں، اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک اور 8 مسلمان شہید ہو گئے۔ خبیب اور سیدنا زید بن دسنہ نے جان کی امان کے وعدے پر خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ غلام تھے، قیدی تھے اور پھر منڈی کا مال ہو گئے۔ جی ہاں، آج خبیب اور زید کی نیلامی تھی، لیکن وہ تو بہت پہلے کے ہی خود کو بے مول بیچ چکے تھے۔ اب کیا سود اور کیا زیاں، دور جا کر قریب ہو جتنے، ہم سے کب تم قریب تھے اتنے، اب نہ آؤ گے تم نہ جاؤ گے، وصل ہجراں بہم ہوئے کتنے۔ خبیب کا نام پکارا گیا۔ حارث کے بیٹوں کو کچھ یاد آ گیا۔ دھندلی دھندلی سی یاد روشنی میں بدل گئی اور خبیب خریدے گئے۔ حارث کے گھر میں قید، صبح و شام اللہ کا نام اور بس۔ ایک روز ایک بچی کھیلتی کھیلتی خبیب کے پاس آ گئی۔ زنجیر سے بندھے خبیب کو جانے کیا ہوا کہ بے اختیار بچی کو گود میں لے لیا۔ دور مدینے میں بہت کچھ موجود، سب یاد آ رہا تھا کہ بچی کی ماں کی نگاہ پڑ گئی۔ ممتا تڑپ اٹھی۔ قیدی کے ہاتھ میں بیٹی اور موت کا قیدی تو بندہ مایوس ہی ہوتا ہے، کچھ بھی کر گزرے کون جانے۔ ماں کو تڑپتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے بچی کو گود سے اتار دیا۔ بھلا مدینے کے مسافر بھی کسی سے ظلم کرتے ہیں؟ محبت کو آزمانے کا دن آ گیا۔ خبیب کو مقتل کو لے چلے، سلیب گاڑی گئی۔ خبیب کی طرف سے نماز کی اجازت مانگی گئی۔ نماز پڑھی اور ایسی پڑھی کہ شاید کبھی نہ پڑھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ نماز پڑھتے رہیں اور دیکھا کرے کوئی، لیکن مختصر کر دی اور بولے، اللہ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کر لو کہ میں موت سے خائف ہوں تو میں ضرور اس نماز کو مزید طویل کرتا۔ ایک کے بعد ایک تیر آنے لگا۔ آپ اشعار پڑھنے لگے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں، اگر وہ چاہے تو ان کٹے ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ اگر مسلمان رہ کر میں مارا جاؤں تو مجھے غم نہیں کہ کسی پہلو پر خدا کی راہ میں پچھاڑا جاتا ہوں۔ زخمی زخمی خبیب کے پاس حارث کا بیٹا آیا، آفر لے کے، آس دلانے آیا، امید کے لو جاگا، غم دل کا نصیبہ۔ خبیب ایک بات کہوں؟ زخمی خبیب نے نیم و آنکھوں سے لہو کی برستی برسات کے بیچ اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سوال دے کے عقبہ بولا، خبیب او خبیب، کیا تجھے پسند ہے؟ ہاں بولنا، کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور اس جگہ محمد ہو جسے یوں ہی مسلوب کیا جائے؟ خبیب میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی، بہت بلند آواز سے بولے، اللہ کی قسم خبیب کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں پرسکون بیٹھا ہوں،
جگتے تو جیویں تے تیری آس تے میں جیواں۔ خبیب نے جانے ایسے لمحے میں کیا کیا سوچا ہوگا، کس کس طرح نہ اپنے محبوب پر قربان ہوا ہوگا، کیسے کیسے نہ اپنے لہو کی ایک ایک بوند کے نکلنے کا مزہ لیا ہوگا۔ ہاں نا یار، جب محبوب سر مانگے تو خون کی ایک ایک بوند بھی نکلتے ہوئے مزہ دے جاتی ہے۔ مدینے میں آسمان سے خبر پہنچی کہ حبیب آپ کا حبیب خبیب رخصت ہوا۔ آسمانوں سے ہرکارا آیا اور آ کے ایک پل کی خبر دے گیا کہ خبیب نے آسمان کی طرف رخ کر کے بہت مان سے اپنے رب سے کہا تھا، اے اللہ، ہم نے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اب تو بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچا دے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔